الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ائمہ اربع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر سن چکے ہیں۔ ان چاروں اماموں کو ائمہ اربع کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے چار امام ہیں: امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے، ان کے علاوہ بھی اہل سنت کے امام ہوئے ہیں، لیکن یہ حسن اتفاق ہے کہ قبول عام ان کو نصیب ہوا ہے۔ اور اس وقت تمام امت مسلمہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ ان چار سوچوں میں بٹی ہوئی ہے۔ چاروں مسلک یہ برحق ہیں اور اہل سنت کے ہیں، ان میں بنیادی فرق کوئی نہیں ہے۔ یعنی اعتقادات کے لحاظ سے اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کی ذات اور شان کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ ان کے ایک ہیں، سمجھے؟ ان کے درمیان فروعی اختلاف ہیں۔ فروعی معنی معمولی شاخوں میں اختلاف ہیں، جڑ میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہابیہ شیعہ کا کہنا کہ ہمارے ساتھ فروعی اختلاف ہیں وہ غلط بات ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے فروعی اختلافات نہیں ہیں، فروعی بھی ہیں لیکن بنیادی بھی ہیں، جڑ کے لحاظ سے بھی ہیں۔ اس وجہ سے کوئی یہ دھوکہ فریب نہ دے کہ کوئی بات نہیں، فروعی اختلافات ہوتے ہی ہیں۔ یہ اکثر یہ نعرہ یہ بلند کرتے ہیں اہل حدیث وغیرہ کہ یہ ہمارے یہ فروعی اختلافات ہیں۔ تو ان لوگوں کے عقیدوں میں دیکھا آپ نے امام مالک کو مدینہ طیبہ کی اتنی محبت ہے، حالانکہ وہ ہمارے بظاہر فقہ میں امام نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ ایک ہے۔ امام شافعی نہیں، سید زادہ کا ادب کتنا کر رہے ہیں، تو ان کی سوچ اہل سنت کی سوچ ہے، ان کے عقائد بنیادی اہل سنت کے عقائد ہیں۔ تو یہ فروعی اختلافات ان کے درمیان ہیں کہ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی ویسے پڑھتا ہے، لیکن عقیدے ایک جیسے ہیں۔ لیکن وہابیہ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ ہمارے عقیدے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کے فریق اختلافات بھی ہیں تھوڑے بہت، مثلا وہ رفع دین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، جب وہ اور کچھ 8 تراویح پڑھتے ہیں، ہم 20 پڑھتے ہیں، لیکن صرف 8-20 کا فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی عقائد جو ہیں ان میں بھی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ بنیادی طور پر آپ کی شان اور عظمت اور آپ کی صفات کریمہ کے لحاظ سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ہماری ہے۔ اب یہ موضوع میرا موضوع نہیں تھا، مگر ایک مثال کے طور پر دیکھ لیجئے۔ وہابیہ کا سب سے بڑا گرو کہہ لیجئے، بہت بڑا عالم اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ کوئی کسی کا حال نہیں جانتا، یہ صرف اللہ صاحب کی شان ہے کہ جب چاہے معلوم کر لے۔ وہ ایک فقرہ لکھ رہا ہے، یہ اللہ صاحب کی شان ہے کہ جب جو چاہے معلوم کر لے۔ اب آپ کو کیا پتہ، یہ فقرہ نرا توحید کوش ہے، یہ توحید کی تباہی کر دینے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف شان ہے۔ یا تو جاہل تھے، بعض کتابوں میں لکھا ہے ان کے بڑوں نے کہ وہ بچپن میں محنت نہیں کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، بعد میں پھر وہ سکھوں کے خلاف جہاد اور مسلمانوں کے خلاف جہاد کے بہانے پٹھانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ بڑے گھر کی اولاد تھی، پیچھے سے باو اجداد بڑے تھے، واللہ عالم اس وجہ سے ایسا ہوا یا کیا ہوا۔ ابھی اللہ صاحب کی شان ہے کہ جو چاہے جب چاہے معلوم کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے۔ یہ تو میں ہے کہ جب چاہیں ہم کسی چیز تو کوشش کر کے ضرب دے کر تقسیم کر کے معلوم کر لیں کہ کیا ہے۔
کیونکہ جو بندہ جب چاہے معلوم کر لے، پہلے نہ پتہ ہو، تو وہ اس کا علم حادث ہوتا ہے، یعنی نیا پیدا ہوتا ہے۔ قاری صاحب سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ جب چاہتا ہے معلوم کر لیتا ہے، بلکہ اس کا علم ہمیشہ سے ہے، وہ بعد میں بار بار سوچ کر معلوم نہیں کرتا کسی چیز کو۔ تو اس کا مطلب کہ بنیادی سوچوں کے انداز میں کافی فرق ہے۔ یا کسی کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ویسے کرتا نہیں، لیکن وہ اگر چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صفات پر قادر ہی نہیں ہے، وہ آپ کو یہ بری صفات پر، کیونکہ وہ اس لیے بزرگوں نے مفسرین نے لکھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر شے پر قادر ہے تو مراد شادی بھی کروا سکتا ہے، بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شاء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس شے پر جو اس کے شایان شان ہے اور جو وہ چاہے اس پر قادر ہے، لیکن وہ یہ چیزیں اس کے لیے عیب ہیں، وہ یہ چاہتا ہی نہیں، نہ محال ہے اس کا یہ چاہنا۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میری شادی ہو جائے تو وہ تو خدا ہی نہ رہا۔ یہ تو ہمارا کام ہے کہ پہلے پروگرام نہیں تھا، پروگرام بن گیا شادی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کی شان و صفتوں کو اپنے اوپر قیاس کرنا بہت صراحتاً غلطی ہے، اور اس سوچ کے خلاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں عطا فرمائی۔ تو ایسی غلطیاں یا تو وہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان کے عقیدے ہی ایسے ہیں، یا پھر جس طرح رات ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلانا جید جاہل ہے، میں بڑا خوش ہوا اس فکرے پر کہ جید عالم تو سنے تھے، تو یا پھر جید جاہل ہے۔ تو یہ ائمہ اربعہ جو ہیں، ان کے عقائد اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، رسول اللہ سے توسل کے بارے میں، آج سے مدد طلب کرنے کے بارے میں، رسول اللہ کے کوئی استغاثہ اور یا رسول اللہ کے اگر پکارنے میں، اس طرح کی ساری سوچیں جو ہیں ان کی وہ ایک جیسی۔ تو یہ ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، اور یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ یہ چار ہی چل رہے ہیں، باقی کا آہستہ آہستہ ذکر ختم ہوتا گیا، کیونکہ اللہ کو یہ چار کا عدد بڑا پسند ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ بورڈ مولانا بشیر احمد صاحب ہیں، کوٹھی لوہارا سیال کوٹ کے، عالم گھرانے کے فرد، چشم و چراغ، تو پتہ نہیں شاید وہ رخصت ہی نہ ہو گئے ہوں، سلطان الواعظین ان کو کہتے تھے، بہت اچھے مقرر تھے، عالم بھی بہت اچھے تھے۔ تو انہوں نے ایک بڑی لمبی نظم لکھی تھی کہ اللہ کے حرف چار ہیں، احمد کے حرف چار، اس طرح وہ چار چار گنتے، بڑی لمبی خوبصورت نظم تھی، کسی وقت سناؤں گا۔ تو اللہ کے حرف بھی چار ہیں، محمد کے حرف بھی چار ہیں، احمد کے حرف بھی چار ہیں، اللہ کے فرشتے بھی چار ہیں، تو نبی کے یار بھی چار ہیں، چار فرشتے، چار رسول، اور چار رسول سب رسولوں کے سردار ہیں، اور اس طریقے سے وہ گنتے آتے ہیں۔ تو ان میں یہ چیز بھی ہے کہ مصلی بھی چار ہیں، چار مصلی ہیں گرد کعبہ، تو چار مصلی کعبہ شریف کے گرد تھے۔ جب یہ نجدی حکومت نہیں تھی نا، تو انہوں نے تو وہ ڈوئی مار دی نا، ساری اکو جی ہوئی۔ ہاں جی، وہ ایک محاورہ ہے، لیکن مسترا تو نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے اماں ماری ڈوئی ساری اکو جی ہوئی۔ وہ کہتے اللہ کا نام لے لیتے ہیں کہ اللہ ڈوئیاں نہیں مارتا، اماں ڈوئی مارتی ہے، اماں ماری ڈوئی ساری اکو جی ہوئی۔ تو وہ تو گڈمڈ کر دیا نا اس نجدی حکومت نے، کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سا ہو گئے ہیں، تراویح 20 پڑھتے ہیں، وطر 3 پڑھتے ہیں، لیکن 2 کے بعد سلام پھیر کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، تراویح 20 پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی مختلف چیزیں گاڈ اس میں ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے اس سے 4 مصلی کعبہ کے گرد تھے،
4 سائڈوں پر 4 مصلے تھے. مطلب کیا؟ مصلہ سے مراد یہ ایک مصلہ ہی نہیں ظاہری مطلب ہے کہ ایک سائڈ پر حنفیوں کی جماعت ہوتی تھی، ایک سائڈ پر مالکیوں کی جماعت ہوتی تھی، ایک طرف حنبلیوں کی جماعت ہوتی تھی، ایک طرف حنفیوں کی جماعت ہوتی تھی. اور ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے، اتنی تعداد نہیں تھی نا، ویسے تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ہر کوئی اپنے پیچھے اپنے امام کے پیچھے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ لیتا تھا. اور میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ مثلا اگر اونٹوں والے تیزی دکھاتے کہ واپس چلیں، جو مدینہ چلیں، مکہ سے مدینہ چلیں یا مدینہ سے مکہ واپس چلیں، یلا یلا حاجی کرتے، تو پھر حاجی کیا کرتے تھے؟ مثلا حنفی ہے تو وہ شافعی کے پیچھے، کیونکہ امام شافعی کے پیروکار منہ دھیرے نماز پڑھتے ہیں اول وقت میں. امام شافعی کے نزدیک اول وقت میں نماز بہتر ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک آخر وقت میں آواز بہتر ہے. لیکن آخر سے مراد یہ نہیں کہ دن نکل آئے، نہیں سمجھے؟ کہیں الٹا ہی نہ معنی لے لینا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک آخری وقت میں نماز بہتر، جس طرح ہم پڑھتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک اول وقت میں نماز بہتر ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بڑی مزیدار ہے، لیکن میں سب کچھ تو آپ کو بتانے سے رہا ہر وقت. میں نے تو حضرت داؤد طائی کا ذکر کرنا ہے، جانا کدھر تھا، چلا کدھر جا رہا ہوں. تو بہرحال اس طرح سے یہی وجہ ہے کہ وہ جو اب بھی وہاں سعودی عرب میں نماز بہت سانجرے ہوتی ہے. وہ شافعی مسلک کے مطابق نماز، وہ تو شافعی مسلک کے مطابق پڑھتے، لیکن ہمارے ہاں آخر وقت میں ہوتی ہے. اور وہ جو ہمارے ہیں پیچھے ڈون حاجی بیٹھے ہیں ہمارے ہوتے جی، جنہوں نے صرف حج کی اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں جا کر بیچارے اماموں کو. ٹھیک ہے کچھ اماموں میں سستی ہوگی، لیکن یہ کہ وہ اب ویسے ہی شور مچا. سعودی عرب میں اتنی جلدی ہو جاتی، لوگوں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ سنی سنائی بات دیکھی، اس کے حقائق نہیں جانتے. یاد ہو پھر سعودیوں کے ساتھ مل جاؤ. تو ہمارے ہاں تو پھر اگر کسی کو وہاں ضرورت پڑتی ہے نا، مثلا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروگرام تھا تو مجھے مولانا ضیاء الدین نے فرمایا کہ تم اول وقت میں مصلی شافعی پر ان کے پیچھے نماز پڑھ رخصت ہو جاؤ. یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے، کیونکہ امام تو وہ برحق ہے نا، اور مجبوری کی صورت میں وہ نماز اس کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، اور پڑھنی جائز ہے اور نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ فروعی اختلاف ہے نا، بنیادی اختلاف تو ہے نہیں، تو اس طرح ہو جاتا تھا. میں نے اس بات کو بھی اپنی کتاب اس دیار میں ڈسکس کیا ہے. تو وہ مسلح اس نجدی حکومت نے ختم کر دی ہے، وہ ساری اکٹھی ایک جماعت ہوتی ہے. بظاہر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہو گیا، دیکھو ہم نے مسلمانوں کے درمیان انتشار کو ختم کر دیا، ہم نے اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا. اور بظاہر یہ اچھی بات لگتی ہے، نعرہ اچھا ہے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا. لیکن اتفاق اور اتحاد کیا ہے؟ وہ تو اب بھی نظر آ رہا ہے اختلاف کہ نہیں، وہ تو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ کھڑے ہیں جناب، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہے، ہاں جی، کوئی پیچھے الحمد پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی آہستہ امین کہہ رہا ہے، کوئی اونچی امین کہہ رہا ہے. خلاف تو اب بھی نظر آ رہا ہے. تم نے کیا کارنامہ انجام دے لیا. تو پھر اس سے وہ بہتر تھا کہ تھوڑے اپنے طریقے نال تو نماز پڑھ کے ہر کوئی چلا جاتا سی جویں وہ ہلیا ہوندا سی، الجھتا تو نہیں تھا. اب تو یہاں بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے کہ آگے والوں کو پچھلے کا پتہ نہیں، پچھلے کو آگے کا پتہ نہیں. پہلی باری جب گئے تھے نا تو مجھ جیسے شخص کو، پڑھے لکھے کو بھی مغالطہ لگ گیا. پہلی نماز کے بعد پتہ نہیں تھا کہ نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اور ہم کہیں دور تھے. تو اچانک نماز کے بعد ایک اعلان سا ہوا، وہ الصلاۃ والجنازہ، وہ کہا تھا.
تو ہمیں وہ سمجھنا آیا کہ یہ کیا کہا گیا ہے. الصلاۃ تو سمجھ آیا, آگے کو نہ سمجھ آیا. پہلی بار جو گئے 29 سال کی عمر تھی آپ کی طرح, تو دور کہیں کھڑے تھے امام سے, سمجھا کہ شاید نماز میں کوئی بھول ہو گئی ہے, پھر نماز شروع ہو رہی. تو اس نے جب کہا اللہ اکبر, تو ہم نے کہا چلو پھر پڑھ لیتے ہیں. اور میں نے کہا یا میرے کسی ساتھی نہیں, مطلب تو کچھ تھوڑا سا لون مرچ تو لگانا ہی پڑتا نا. تو اس نے اللہ اکبر کر کے نماز نہیں تلی بھی کوشش ہو گیا پہلی باری, ہن مٹ پڑھ لے نہیں ہوئی ہے نا. تو جب اس نے کہا دوسری باری اللہ اکبر, تو وہ رکوع ہو گیا ہے جی. جب اس نے کہا تیسری بار اللہ اکبر, تو ہو گیا. جب چوتھی باری آخیا تو انہیں وہ سجدے چلے گیا, تو انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ہی ہو گیا, ایک ہی ہو گیا, مڑ گھس گیا. تو میرا مطلب کہنے سے یہ تو میں منظر جان بوجھ کر لطیفے کا کھینچ رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ جب وہ جنازے کا سلام پھر رہے تھے تو بے خبر بیچارے سجدے میں پڑے تھے. تو یہ اختلاف تو اب بھی نظر آ رہا ہے. مطلب ہے کہ ہر جگہ تم اتفاق تو نہیں پیدا کر سکتے. اب تم اتنے بندے ہو, اب کسی کی ہری ٹوپی ہے, کسی کی سرخ ٹوپی ہے, کسی کی سفید ٹوپی ہے, تو ٹوپیاں ملا لو. کسی کی سندھی ٹوپی ہے, کسی کی یہ عجیب و غریب ٹوپی ہے, کسی کی وہ کراچی کی ٹوپی ہے, بھیتریوں کی ہے جی. تو ٹوپیاں نہیں مل رہی یہاں. تو اختلاف تو پھر بھی ظاہر ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ بندے جو ہیں یوں ہم آپ ایک جگہ تو جاڑے اور کاٹ نہیں سکتے سب کو. بہرحال ان کا یہ دعویٰ ہے, یہ میں ہنسی میں بات سمجھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دیکھو ہم نے اختلافات ختم کر دیے. اختلافات تو اب بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس سے ایک بندے کو آرام اور سکون ہوتا تھا کہ ساڑھے رنگے جا کے پیچھے آرام نال پڑھ لیندے سن. اب حالت کیا ہوتی ہے, جب فجر کے وقت پہلے وقت میں جا کر نماز پڑھتے ہیں ہم, تو خاص یہ ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ تو وضو پر ہم لگاتے ہیں. تو جب وضو پر لگاتے ہیں تو جا کر جب اس وقت نماز پڑھتے ہیں, پھر ہم نے اشراق تک وظائف پڑھ کے طواف کر کے اللہ اللہ کر کے نکلنا ہوتا ہے. تو اتنے عرصے میں 3 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے پھر جانا پڑتا ہے. نہیں تو مصیبت بن گئی نا. ورنہ آپ کے ہاں میں آتا ہوں, آخر وقت میں آتا ہوں, تو میں 9 بجے تک اپنی اللہ اللہ کر کے تو پھر جا کر مجھے پیشاب کی حاجت ہوتی میں کر لیتا ہوں. تو اس طرح کئی سہولتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اس دن ایک یہاں پگلا سا صغیر آج بیٹھا ہے, پگلا سا کھڑا تھا. میں نے سمجھانا چاہتا تھا, بعد میں پھر میں چپ کر گیا کہ یار بڑوں کی ہر بات کو ٹوکنا نہیں چاہیے. میں نے کوئی بات کی تو یہ پیچھے پہلے نماز پڑھانے والی تو جٹ سے بولا, حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, میں تو بات کسی سے کر رہا تھا. جٹ سے بولا وہ اتھے بھی تو تسی بعد وچ ہی کرا دے ہوندے جی ہے جی. تو تجھے ہمیں کیا پتا وہاں کیوں بعد میں کراتا تھا, کہ ان کی نماز کے اوقات ہی اور ہیں. ہماری بعض نمازیں ایسی ہیں کہ وہ وقت ہی نہیں ہوتا ہماری نماز کا, نہیں سمجھے. وہ عصر کی نماز جس وقت پڑھتے ہیں تو ہماری حنفیوں کی نماز تو شروع نہیں ہوتی اس وقت, اور وہ دوسری مثل میں نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی. یعنی جب 1 فٹ شے کا سایہ 1 فٹ ہو تو ان کی عصر شروع ہو جاتی ہے, اور ہماری عصر شروع ہوتی ہے 2 فٹ کے بعد, جب سایہ دگنے سے زیادہ ہوگا. تو جب ہمارا وقت ہی نہیں ہوا تو میں پھر ان کو کیا کہتا, میں ان کو کہتا بہانے سے آرام کر لو, جا کر پڑھ لیں گے علیحدہ. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ سب جان بوجھ کر علیحدہ پڑھواتے تھے. تو اس طرح کی کئی تماشے منظر چلتے ہیں. بہرحال میں تو آپ یہ کہنا چاہتا تھا جو اصل مقصد تھا کہ اللہ کی حرف 4, محمد کی حرف 4, احمد کی حرف 4, کتابیں 4, یار 4, فرشتے 4, بڑے مصلح 4, سلسلے 4, وعلی حاصل قیاس 4 ہی 4, یار بھی 4, سلسلے بھی 4, نقشبندی, سہروردی, قادری, چشتی, اور امام فقہ کے بھی 4, سلسلے بھی 4, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی.
تو 4 کی عدد میں اللہ کریم نے بڑی تاثیر رکھی ہے. عناصر بھی 4، 4 عناصر، یعنی جن 4 چیزوں سے مل کر ہم بنے ہیں وہ 4 ہی ہیں. پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ 4 چیزیں ہمیں ملی ہیں، ان سے ہم وجود میں آئے ہیں. بلکہ دنیا کی ہر شے میں یہ 4 ہی عناصر ہیں، ان کو 4 عناصر کہا جاتا ہے. پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ 4 چیزیں سے مل کر انسان بنا ہے، بھینس بنی ہے، ہر شے بنی ہے. تو معلوم ہے 4 میں بڑی تاثیر ہے. 4 بڑا خاص الخاص عدد ہے. اللہ نے ہر عدد کو کچھ فضیلتیں دی ہیں، کچھ 3 کو دی ہیں، کچھ 4 کو دی ہیں، کچھ 7 کو دی ہیں، کچھ 40 کو دی ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس میں سے چن لیتا ہے. راتیں بھی 4 ہیں ہم. جی تو حضرت یہ میں بتا چکا کہ سلسلے 4 تھے. 4 اماموں کا ذکر میں آپ کو سنا چکا. ہم اپنے اصل سلسلے کی طرف لوٹتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف. یہ بھی اولیاء اللہ تھے، لیکن ان میں فقہ کے امام بھی تھے، اس وجہ سے ان کو پھر میں نے 4 کو اکٹھا ذکر کر دیا. اب میں آپ کو حضرت داؤد طائی کا ذکر سناتا ہوں. اس طرح حاتم طائی ایک سخی شخص ہوئے مشہور. یہ اسی قبیلے کے تھے، بنو طے کے تھے. طوا کے ساتھ طے، تو طائی اس وجہ سے کہتے تھے کہ بنو طے کے تھے. جس طرح بخاری ہوتے ہیں نا، بخارا کے رہنے والے بخاری، اس طریقے سے داؤد طائی. پہلے تو یہ عام دنیا داروں کی طرح دنیاوی کاروبار وغیرہ ان سلسلوں میں لگے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے کسی شخص سے ایک شعر سنا، کسی پڑھنے والے نے پڑھا، تو اس سے ان کی دل کی حالت جو ہے متغیر ہوئی. تو یہ تھا فَبِأَيِّ خَدَّيْكَ لَا تُبْدِلْ بَلَا وَبِأَيِّ عَيْنِكَ مَا لَهَا سَالَا. اس طرح کا کلا شعر تھا. فَبِأَيِّ عَيْنِكَ مَا لَهَا سَالَا. تو یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ وہ کون سا رخسار ہے. رخسار بڑے سونے ہوندے ہیں نا، عام طور سے بندے تھے سب تو سونے بندے کی گل نہیں ہوندیاں زیادہ. ہم دیکھتے ہیں جب تم شادی کے لیے دیکھو گے عورت تو منہ نہ دیکھو گے، آنکھیں دیکھو گے، منہ دیکھو گے، گلا شلا دیکھو گے. تو یہ خوبصورت حسین لوگوں کی رخسار، آنکھیں، ہونٹ، یہی کچھ دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں کچھ چسکا نہیں دے رہا، ویسے بتا بھی رہا ہوں نوجوانوں کو کہ تمہاری شادی کے لیے اگر کچھ دیکھ رہا ہوں تو یہ 4 چیزیں دیکھا کرو. ہاں جی، ہونٹ دیکھا کرو، آنکھیں دیکھا کرو، رخسار دیکھا کرو، اور جنرلی کچھ رنگ کی جاذبیت بھی دیکھ لیا کرو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ خدے کا لا تبدل بلا. اور کون سا رخسار ہے جو مٹی میں مل کر بوسیدہ نہ ہوا. وَبِأَيِّ عَيْنِكَ مَا لَهَا سَالَا. اور کون سی آنکھ ہے جس کا نور بہہ کر زمین پر نہ بہہ گیا. کیونکہ آنکھیں قبر کے اندر، تو یہ جو اس کے اللہ تعالیٰ نے تاثیر پی جس سے ہم دیکھتے ہیں، تو آنکھیں یہ بہہ جاتی ہیں آخر وقت کے ساتھ پانی کی طرح. تو اس سے ایسا نقشہ قبر کا اور مردے کا، آپ کی میت کا آپ کے ذہن میں اترا کہ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا. اور حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے ان کی طبیعت، وہ ماشاءاللہ مجمع البحرین تھے، صوفی صافی بھی تھے اور فقیہ تقی بھی تھے. تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ 1 سال بھر کے لیے گوشہ نشین ہو جائیں اور اللہ اللہ کریں. تو انہوں نے جو سبق دیا، کیونکہ دنیا میں بڑے محو تھے دنیا کے معاملات میں، تو جس طرح
قبض کے مریض کو بندہ سخت چیزیں کھانے سے روکتا ہے. دنیا ہمارے جیسے دنیا داروں کو ایک مرتبہ دنیا بالکل چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. سچ یہ ہے. کیوں کہ جس طرح بیمار کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، حالانکہ تندرست بندہ نہیں بھی پرہیز کرتا، تو جو اللہ تعالیٰ جس کا دل اللہ اللہ کی طرف مائل کر دے وہ دنیا نہ چھوڑے. لیکن جن کو پہلے دل دنیا میں محو اور مست ہو، ان کو چاہیے کہ ایک بار دنیا کو ضرور چھوڑیں. اور یہ جو تبلیغی جماعت والے یا بعض دعوت اسلامی والے کسی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ چاند دن ہمارے ساتھ لگائے. اگر اللہ تعالیٰ نیتیں ہر ایک کی جانتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا کو چھوڑ کر ایک مرتبہ راہ خدا میں نکلتا ہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہر وقت کیس گاہکوں کے ساتھ اور دنیا والوں کے ساتھ اس سے وہ جو چھوٹ جاتا ہے تو جلدی اس کی ترقی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا 1 سال گوشہ نشین ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی زیاد میں بسر کرو. چنانچہ اس کے بعد آپ 1 سال بھر کے لیے گوشہ نشین ہو کر، گوشہ نشین ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دنیا کے کاروبار وغیرہ میں نہیں، بس مسجد اور اپنے کسی حجرے میں. پہلے بزرگان دین اکثر اس طرح کرواتے تھے. مجھے بھی اس قسم کا خیال جذبہ تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس اکیڈمی کے بنانے کے اندر میں کو پاگل نہیں تھا، اتنے پیسے لگاتا. میرے کئی مقاصد تھے، جو چاہیں اللہ تو اتنے ہی پورے ہو رہے ہیں، جتنے چاہے گا اللہ تعالیٰ پورے کرو. یہ سچ پوچھے تو آپ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اور میں ان قریب میں دیکھتا ہوں ابھی تک زمین نہیں ہموار. مجھے پتہ ہے ڈاکٹر سن کر وہیں جا کر بیٹھے گا اور سارا دن گپے مارے گا، تو اس وجہ سے میں روکتا نہیں. ورنہ سچ تو یہ کہ آپ پر اتنی سر کھپائی کر چکا ہوں کہ اب آپ کو سنانے کے بجائے آپ کو کچھ عمل کرنا چاہیے. کہ آپ بجائے اس کے کہ مجھ کو لگا دیں ٹیپ ریکارڈر کی طرح، آپ بیٹھ کر وہاں اللہ اللہ کرتے رہا کریں. پھر میں جانوں کہ ٹھیک ہے اب آپ پر کچھ اثر ہوا. ورنہ یہ تو کان راس ہے. کیونکہ میں نے دیکھا نا، جب میں چھوڑتا ہوں پھر 2-3 رہ جاتے ہیں، باقی سے بھاگ جاتا ہوں. وہ 2-3 ہیں وہ جو تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے ورزش بھی کرنی ہوتی ہے، اور بعد میں کسی اور نے کچھ وظائف بھی پڑھنے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے معمول کے مطابق، وہ میری تاثیر نہیں، وہ خود ہی ہے بھلے لوگ ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اب آپ کو نہ بھی بتایا جائے تو آپ سب کو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محل اور خاموشی کے ساتھ مراقبے کے ساتھ ذکر کرنا. یعنی بیٹھ کر دکان کے بارے میں نہ سوچیں، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس کی شانوں کے بارے میں، اس کے اکرامات، اس کے انعامات جو اس نے بندے پر کیے، آپ پر کیے، ہم پر کیے، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، تو اس پر غور کرتے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی شان کا احساس آپ کے دل میں پختہ ہوتا جائے. یا پھر اللہ کا ذکر کریں. اس طرح کبھی کبھی میرے جی میں آتی کہ عشاء کے بعد محفل ذکر کیا کریں. لیکن حالت تو یہ ہے کہ پیچھے دیکھیں تو امام ہی نہیں ہوتا، مقتدی نے کیا ہونا ہے. جی شکور صاحب غائب، قاری صاحب غائب، یہ بیچارہ تو اینے دی امام مسیح تھے، نہیں تو بھی کھڑے غائب ہو جاوے، اندر کوئی گھر کو نہیں ہو رہا. تو بھائیو یہ مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ سارے دن کے جھنجھٹوں سے جان چھوٹی، رات کو اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے. تو 1 سال تک آپ گوشہ نشین رہے، اور ظاہر 1 سال کی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بڑی ترقی دیتا ہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ اب دنیا میں آ جاؤ، یعنی دنیا کے اندر آؤ جاؤ، ملو ملاؤ، کام کرو، اور جو دنیا والے تکلیف دیں اس پر صبر کرو. قاری صاحب، مشکور صاحب، جو دنیا والے تکلیف دیں اس پر صبر کرو. یہ کیا فکرہ ہوا؟ معلوم ہوا
کہ اہل دنیا کی تکلیف پر صبر کرنا بھی بندے کے مراتب کو بڑھاتا ہے۔ یہ جو ہم اچھل پڑتے ہیں کہ لو مجھے یوں کیوں کہہ رہا ہے، وہ مولوی میرا مخالف کیوں ہے، ڈاکٹر میرا مخالف کیوں ہے، فلانا میرا مخالف کیوں، فلانا میرے بارے میں یوں کہوں، فلانا یوں، میں بدلہ لے کر چھوڑوں، بتا دوں گا اس کو، یہ سب کچھ درویش کے لیے لائق نہیں ہے۔ درویش سہتا ہے ظلم، کیونکہ یہ جو ظلم سہنا ہے نا، یہ بندے کی اکڑ فون کو ختم کرتا ہے، اور اکڑ ہی تو توڑنی، اور میں ہی تو توڑنی۔ فلانی سانو ہی کو آ کے گوانڈن، فلانے سانو لوگوں کا، یہ اکڑ فون توڑنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ میں کو توڑنا پڑتا ہے۔ دنیا والوں کے ظلم سے تم سو، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے یکساں ہوتے ہیں، کچھ ہم میں عیب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہم نشانہ جو بنتے ہیں نا، بغیر دکھائے جس کو دیکھو برائی کر رہا ہے، علماء کی، بھلے لوگوں کی، درویشوں کی، کوئی کہتا ہے روٹیاں توڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب بڑے نوٹ چھاپ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا بگاڑا بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ کسی سے کچھ لے کر بنایا، تو پھر بھی حسد 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 حسد، تو اس کو ہمت سے سہنا چاہیے۔ یہ بندے اندر سے نا توڑ مروڑ دیتی یہ بات، کیوں بھائی؟ آپ بھلائی کیے جائیں، وہ آپ سے برائی سے پیش آئیں۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی تنگی، اعزاز کے وقت اوروں کے قریب، امتحان کے وقت تمہارے قریب، کام لینا ہو تو تمہارے ساتھ سیٹ، ویسے تمہارے الٹ۔ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے بڑا سکھ پہنچ رہا ہوگا، پہنچ رہا ہے نہیں؟ گوانڈیاں کو، برادری کو، رشتہ داراں کو، کیونکہ یہ امتحان ہر ایک پر ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ تو ایسے وقت میں صبر سے کام لینا، قناعت سے کام لینا، نرمی سے کام لینا، عاجزی سے کام لینا، یہ تو خدا کی قسم بندے کو توڑ دیتا ہے، توڑ مروڑ دیتا ہے۔ بلکہ تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائے نا جب بندہ، تو میں مر جائے اس کی، پھر ترقی کی راہیں، روحانیت ترقی کی راہیں کھلتی۔ تو پھر ان کو ایک سال امام ابو حنیفہ نے لوگوں میں آنے اور لوگوں کی باتوں کو سہنے کی تربیت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم فقہ اور علم تصوف کی تربیت بھی دی۔ تو سچ تو یہ ہے کہ یہ ان پر اگر درویشی غالب نہ ہوتی تو یہ فقہ میں امام ہوتے، لیکن درویشی غالب تھی، ظاہری علم کی بجائے وہ باطنی جو تھی کیفیتیں وہ غالب تھی۔ اس وجہ سے آپ کا نام فقہاء میں کم لکھا جاتا ہے اور صوفیاء میں زیادہ لکھا جاتا ہے، ورنہ فقاہت میں وہ اتنے اعلیٰ و بالا تھے کہ آپ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں نا امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کو جب آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو فیصلہ نہ ہوتا نا ان سے بحث میں، تو کہتے پھر ٹھیک ہے ہم داؤد طائی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اس سے فیصلہ ثالثی کروا لیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد طائی کے فیصلے پر وہ دونوں مطمئن ہوتے کہ داؤد طائی نے کہہ دیا جس کے بارے میں وہ ٹھیک ہے۔ اور آپ جو تھے، آپ زیادہ امام ابو یوسف کی بجائے امام محمد کی فیور کرتے تھے، حالانکہ امام محمد امام ابو یوسف کے بھی ایک طرح سے شاگرد بنتے تھے، یعنی کچھ فیض انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے لیا، کچھ امام ابو یوسف چونکہ سینئر شاگرد تھے، جس طرح میں اپنے استاد کا حافظ محمد عبداللہ کا سینئر شاگرد تھا نا، تو ابو یوسف وغیرہ ان کو کوئی سبق میں نے بھی پڑھائے ہوں گے، کیونکہ جو بڑا شاگرد ہوتا ہے جو پہلے فارغ ہو جاتا ہے، وہ بعد والوں کو کئی مرتبہ استاد کہہ جاتا ہے کہ ان کو سبق دو، ان کو سبق پڑھاؤ، ان کو قابو کرو ذرا۔
تو اس طریقے سے آپ سینئر شاگرد تھے امام ابو یوسف، امام محمد ان سے جونیئر تھے، اگرچہ بعد میں وہ بھی بہت بڑے امام بنے۔ تو حضرت داؤد طائی گفتگو میں فیور، یہ باتیں یار مزے کی، اگر غور سے سنو نا، تو ڈوب کر سنیں تو مزہ آتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داؤد طائی حضرت امام محمد کی فیور کرتے، تھوڑی تھوڑی محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا جی ویسے آپ حق گو تو ہے، مسئلہ تو آپ حق ہی بتاتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے شفقت جو ہے وہ امام محمد کے لیے زیادہ ٹپکتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے اپنے استاد کے برعکس ہارون رشید بادشاہ کی چیف جسٹس شپ قبول کر لی، اور امام محمد نے دنیا کی عہدہ قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے میرے دل میں امام محمد کی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، سمجھے ہو؟ داؤد طائی کا اس کے الہی اور تصوف میں غلبہ دیکھو کہ وہ صرف اتنی وجہ سے کہ ابو یوسف نے چیف جسٹس بننا، جج بننا قبول کر لیا، دنیاوی عہدہ اقتدار قبول کر لیا، حالانکہ انہوں نے حق کے فیصلے کیے، حق کے فیصلے کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ کے قریب ہونا ان کو اتنا ناپسند تھا کہ وہ اس وجہ سے امام محمد کی فیور کرتے تھے، ان کی نہیں کرتے تھے زیادہ۔ تو یہ حضرت داؤد طائی ہیں، اور خود اتنے صاحب قناعت اور صبر تھے کہ یہ تو ویسے سارے ہی بزرگ تھے۔ امام مالک کی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، شاید میں نے یہ تو آپ کو بیان ہی نہیں کیا۔ امام مالک جو تھے نا، 17 سال کی عمر میں مسند افتاء پر بیٹھے تو چھوٹے سے تھے، علم حاصل کرنا شروع کیا، کتابیں نہیں تھی۔ تو یہ شاید میں نے آپ کو بتائی تھی، امام مالک نے کتابیں پتہ کس طرح خریدی؟ وہ زمانے میں انہوں نے اپنا مکان جو چھت تھا نا، ایک اجرا سا ہوتا، وہ چھت کو گرا دیا، توڑ دیا، اور اس کی جو کڑیاں تھی بالے، وہ کڑیاں بیچ کر کتابیں خرید لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چھت کی کڑیاں بالے چھت ڈھا دیتی، جن تھلیرا بچ رہنا سی، تو وہ بالے ویچ کے تو کتاباں لینیاں۔ یہ ہے علم کا شوق۔ پھر باقی زندگی جس طرح کی پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کی راہ میں اتنا مستعد ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو اس پر ٹوٹ پڑتی ہے نا۔ تو اس طرح یہ داؤد طائی جو تھے، یہ اتنے درویش منش تھے کہ پہلے چونکہ وہ آپ کو بتا چکا نا دنیا دار تھے، تو اچھا والا مکان تھا، لیکن جب اس کے الہی کی طرف آئے، تصوف کی طرف آئے، تو اتنے قناعت پسند ہو گئے، اتنے قناعت پسند کہ اپنے نفس کے لیے کچھ سکھ نہیں مانگتے تھے، اپنے نفس کے لیے سکھ نہیں مانگتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن گھڑا پانی کا توب میں پڑا تھا، کسی نے کہا کہ یہ گھڑا تو سائے میں رکھ دیں، پانی گرم ہو جائے گا۔ فرمایا جب رکھا تھا اس وقت سایہ ہی تھا، تو انہوں نے کہا جی اب اس کو اٹھا کر، کہنے لگا میں نے کہا جتنی دیر اس کو اٹھانے میں رکھنی اتنی دیر اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لوں، اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لوں اپنے نفس کے لیے، کہ نفس کو ٹھنڈا پانی ملے۔ تو اپنے نفس کے لیے کوئی کام کرنے سے شرم آتی ہے کہ اللہ کا کام چھوڑ کر اپنے نفس کی راحت کے لیے اٹھتا پھروں اور کھڑا رکھتا، گرم پی لوں گا، پانی ہے نا، گزارا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آٹے کو نا تھوڑا سا تیز آٹا نہیں، تھوڑا سا آٹا پانی میں گھول کر وہ پانی پی لیتے، زیادہ نہیں نا کہ وہ لپسی بن جائے، مطلب تھوڑا سا آٹا گھولا نا، دنیا صرف پانی میں کو آدھ شرانگ آٹا گھول دیا تو پھر وہ زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کو پی جاتے، نگل جاتے، یا ستو کی طرح اس کو نگل جاتے۔ تو کسی نے کہا آپ آٹے کی روٹی بنا لیا کریں آٹا، تو فرمایا یار جتنی دیر میں روٹی پکتی ہے نا 50 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لیتا ہوں۔
تو میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ یہ ایندھن جو پیٹ میں ڈالنا ہے وہ تو اس طرح بھی گزارا ہو ہی جاتا ہے کہ آٹا کچا سا اس میں بھگویا تھوڑا سا اور اس کو نکل گیا، پی گیا ستوؤں کی طرح۔ تو یہ وہ ہیں لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے چن لیا۔ پھر تو آخری قناعت کی بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ مکان بڑا سا تھا نا، تو اب چونکہ اس کی مرمت اور دیکھ بھال اور مینٹیننس ہماری انگلش کی میں کیا لفظ بول دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں بھی طاہر القادری صاحب کی طرح انگلش جانتا ہوں، ہاں جی، تو اس کی مینٹیننس میں کہاں فرصت؟ وہ ایسا ایسا کیا ہوا، وہ چھت گر گئی کچھ سالوں میں، جب نہ لپائی کی جائے نہ دیکھ بھال کی جائے، چھت گر گئی۔ چھت گر گئی تو جناب وہ برآمدے میں بیٹھ گئے، اس کے اور برآمدہ سا تھا، چھت نہیں بنوائی، برآمدے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ چھاتی بنوا لے، فرمایا کوئی بات نہیں، یہاں بھی گزارا ہو رہا ہے۔ پھر برآمدے کی چھت گر گئی تو جو دروازے کے سامنے کوئی تھوڑی سی ڈیوڑی بنی ہوئی تھی، اچھے طور کا مکان تھا، ماڑا موٹا اچھا، تو ڈیوڑی کے نیچے وہ جو دروازے کا ہوتے نا پہلے چھتنی سی بنی ہوئی، اس کے نیچے بیٹھ جاتے، وہاں رات گزار لیتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اب اس کو درستی کروا لیں، تو فرمایا مسافر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تعمیرات پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے کہ اس ڈیوڑی کے گرنے سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ فوت ہوئے تو اس کے 3 دن بعد وہ چھت گر گئی، وہ جو دروازے کے اوپر تھی وہ بھی تو بیچاری بارش کے ساتھ بوسیدہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس وقت تک تو چلتی رہی جب تک جیتے رہے، آپ کے فوت ہونے کے 2-3 دن بعد وہ گر گئی۔ چلو قصہ ختم ہوا، رہی دل کی دل ہی میں حسرت ہے کہ نشاں قضا نے مٹا دیا، کہیں مٹنے سے پہلے مٹ گیا نام و نشان۔ لیکن انشاءاللہ ایسے لوگوں کا نام و نشان مٹتا نہیں ہے، دلوں پر تو لکھا ہوا ہے نا، مکانوں پر نہیں، یہ دلوں پر لکھے ہوئے نام ہے۔ اللہ صلی اللہ وسلم بارک علی مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔